السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پہ اس کا نزول ہوا اور اس کی 686 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں اور قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ قرآن کے اندر دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، سورہ بقرہ کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو قبرستان نہ پڑھ کر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے قبرستان میں بالکل خاموشی اور ویرانہ ہوتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی پڑھنے کا اہتمام کیا کرو تاکہ پتہ لگے کہ یہاں پر زندہ انسان رہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے مدنی دور کے ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے، الف لام میم، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جن کا معنی قطع کیا جانا، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ توڑ کر پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ اور اس کی تفسیر سب سے بہترین تفسیر کیا ہے، واللہ اعلم بمرادہ، یعنی کہ اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے کہ ان الفاظ کی کیا مراد ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، ویسے ذالک کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید چونکہ لوح محفوظ میں سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، اس لیے، اور سب سے اہم بات کہ قرآن کوئی عام کتاب کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے، کہ عربی اور قرآن کا اسلوب ہے، اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہے کہ یہاں پر ذالک الکتاب، اس کی کتاب کی زیادہ اہمیت بیان کرنے کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر اس کا معنی وہ نہیں بلکہ یہ کریں گے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب، اس میں کوئی شک، کسی قسم کا شک نہیں، اس کے کسی حرف، کسی لفظ میں کوئی شک نہیں، کیونکہ منکرین اور منافقین اس کے ہر لفظ کے بارے میں شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ ایمان والے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کامیاب کرنے والے ہیں، ان کی صفات ہم گنتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی صفات کون کون سی ہیں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت کے اندر، جو اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمائی، الذین یؤمنون، الذین، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یعنی کہ تمام کی تمام غیب کی باتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، بغیر کسی حیل حجت کے، بغیر کسی سوال کیے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس سے مراد انسان کی عقل، سوچ اور فہم سے بڑھ کر ہر چیز پر مان لینا، ہر چیز کو مان لینا، اور بغیر کسی سوال کیے اس کو مان لینا، وہ ایمان ہے۔
ایمان کے اندر انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنے اگر بیٹھ جائے تو بہت سی چیزوں کے بارے میں عقل اس کی نفی کرتی ہے اور انسان کو دوسری طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ گیا تو اس غیب پر مکمل طور پر ایمان لانا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان، سب پر ایمان لانا غیب پر ایمان میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی صفت یہ بیان کر دی گئی غیب پر ایمان، دوسری صفت یہ بیان کر دی گئی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ہر وقت میں جب بھی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی نمازوں کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت میں اپنی نمازوں کو قائم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے، ينفقون، اسی کے اندر انفاق کا معنی یعنی آتا ہے انفاق، یعنی کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور بتا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ چھپا کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ بتا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تین صفات ہم لوگوں نے اس ایک آیت کے اندر پڑھ لی ہیں، ایک غیب پر ایمان لانا، دوسرا نماز قائم کرنا اور تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر والذین یؤمنون بما انزل، اور وہی لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم نے ان کی طرف، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، الہی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ نہ صرف وہ اس پر ایمان لاتے ہیں وما انزل من قبلک، بلکہ اس سے پہلے بھی جو نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے جو نازل کیا اس سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جو امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کی امت سے پہلے کی جو امتی جو لوگ تھے، یہودی اور نصرانی، اگر ہم نے دیکھیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ صرف اور صرف ان کتابوں پر ایمان لاتے تھے جو ان کے نبی لے کر آئے، ان سے پچھلی چیزوں کو وہ جھٹلا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نہ صرف اللہ نے جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا یعنی قرآن مجید اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ جو پہلے کی تمام کتابیں ہیں ان سب کتابوں پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ تین صفات ہم نے پہلے پڑھ لی، دو صفات ہم نے یہاں تک پڑھ لی، تین اور دو، پانچ صفات ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے سے مراد کیا ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ کس دن پر؟ یوم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات مشرکین اور منکرین کی کیا تھی کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ کہتے تھے بار بار کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہڈیوں کو بوسیدہ بنا دے گا اور بوسیدہ بنا دینے کے بعد وہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اس بات سے قطعی انکاری تھے۔ تو وہ لوگ جو آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس پر مکمل طور پہ یقین رکھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں، یہ جو 6 صفات جن کے بارے میں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہ وہ ہدایت ہے جو ان کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لیں گے، اور سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے کے سارے مشرکین، سارے کے سارے منافقین، تمام کے تمام لوگ اسلام قبول کر لیں، ابو لہب بھی قبول کر لے، ابو جہل بھی قبول کر لے، وہ سارے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ سب اسلام قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں انہوں نے اپنی ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن وہ اسلام قبول کر نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بے شک یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डरा दें या आप उनको ना डराएं। आप उनको अल्लाह के गज़ब से डराएं, अल्लाह के गुस्से से डराएं, अल्लाह के अजाब से डराएं या ना डराएं, उनके लिए दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। ला युमिनून अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। वो हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, वो ईमान लाने वाले हैं ही नहीं, उनके दिलों में ईमान उतर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उतारना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपने दिलों को बंद कर रखा है, उनके दिलों में ईमान नहीं उतरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप गमज़दा ना हो, आप परेशान ना हो, उन लोगों के लिए बराबर है। आप जितनी भी कोशिश कर रही हैं उनके लिए बराबर है, अल्लाह की तरफ से उनको हिदायत नहीं मिलने वाली। अब अल्लाह ताला अगली अगली आयत में फरमा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रही है कि वो ईमान क्यों नहीं ला रहे, क्या वजह है कि उनके ऊपर इतनी मेहनत की जा रही है। नबी उनके दरमियान में मौजूद है, तमाम मोर्चे वो अपनी आंखों से देखते हैं, उसके बावजूद भी आखिर कोई तो वजह होगी ना। इंसान रीजंस मांगता है ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम ये तो मान लेते हैं कि इंसान मर गया, हमें इल्म हो जाता है ठीक है मर गया, लेकिन हम पूछते हैं डॉक्टर से क्या वजह हुई। जब कोई मर जाता है तो सबसे पहले जनाजे पे जाके पहला काम हम क्या करते हैं, पूछते हैं क्या वजह हुई इसकी मौत की, ये कैसे मर गया। हाँ, तो यही मामला यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं क्या मामला हुआ। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, वअला समइहिम, और उनके आंखों और उनके कानों पर भी मोहर लगी हुई है, वअला अब्सारिहिम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, और वो मोहर ऐसी मोहर है जो उनके दिलों को बंद कर दिया है उस मोहर ने। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता लग जाता है, स्याह नुक्ता, और जब वो अल्लाह से तौबा नहीं करता, मग़फ़िरत नहीं मांगता, तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसका पूरा का पूरा दिल स्याह हो जाता है, वो फिर पत्थर की माने सख्त हो जाता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर एक ऐसी ही मोहर लगा दी है, और उनके कानों पर भी मोहर लग गई है, और उनकी आंखों के सामने एक पर्दा हाइल हो गया है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं देख पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं, कोई खैर की बात उनके दिलों में नहीं उतर पाती। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इन सब लोगों के लिए बड़ा सख्त बड़ा अज़ाब है, बहुत सख्त बड़ा अज़ाब है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में हम गुमान नहीं कर सकते। एक ऐसा अज़ाब अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला हम सबको एक ऐसे अज़ाब से महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ़ कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।